السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور معزز خواتین اسلام، ہمارے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے ہمیں اپنے گھر میں جمع فرمایا، اور اس موقع سے ہم دین کی کچھ باتیں سنتے اور سناتے، سمجھتے اور سمجھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام عطا فرمایا اور جس کا تذکرہ قرآن مجید میں کئی طرح سے فرمایا، کہیں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کا تذکرہ بلند کر دیا۔ کہیں یہ فرمایا گیا کہ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ آپ کے دشمن ہی ختم ہونے والے ہیں، آپ کا ذکر ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ کہیں آپ کو مقام محمود کی بشارت دی گئی، خوشخبری دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا جو خصوصی معاملہ انبیاء کے ساتھ رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، جو اولو العزم پیغمبر تھے، جو ان پیغمبروں میں سب سے زیادہ عزم و ہمت والے اور سب سے زیادہ قربانیاں دینے والے انبیاء اور رسول تھے، ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خصوصی معاملہ اپنی قربت کا، خود سے قریب کرنے کا، نوازنے کا، جسے ہم سیر ملکوت کہہ سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں بھی یہ بات بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ بعض ایسی چیزوں کی سیر کراتے ہیں، ایسی چیزیں دکھاتے ہیں جو عام انسانوں کو نہیں دکھائی جاتی، اور یہ درجہ سب سے اونچا اور سب سے اعلیٰ اور عرفہ شکل میں سرور کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں جن پریشانیوں کا سامنا کیا، آپ کے ساتھ اسلام لانے والوں نے جس طرح کی پریشانیوں کا سامنا کیا، وہ ناقابل بیان ہے۔ اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے اسلام کی عمارت کو مضبوط کرنے کے لیے جو پہلی اینٹیں جمع کی جا رہی تھیں اور بنیاد کھڑی کی جا رہی تھی، ان کو مضبوط رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے جسم و جان کی کیسی قربانیاں دی تھیں۔ یہ بس سیرت اور تاریخ کا حصہ ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کا صحیح طور پہ ادراک نہیں کر سکتے کہ وہ کتنی سخت ترین آزمائشیں اور پریشانیاں تھیں۔ اور اگر یہ پریشانیاں عام مسلمانوں کو ہوتی تو پھر بھی بات کم تھی اس کے مقابلے میں کہ ان پریشانیوں سے، ان قربانیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنفس نفیس آپ کی ذات گرامی کو خود گزرنا پڑا۔ کوئی ایسی قربانی نہیں ہے جو صحابہ سے لی گئی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ لی گئی۔
زیادہ تر قربانیوں سے آپ کو گزرنا پڑا، اور ذاتی زندگی میں بھی طرح طرح کی پریشانیاں، مصیبتیں، جو سب سے زیادہ آپ کے قریب اور سب سے زیادہ آپ کے محبوب چچا تھے، جو ظاہری طور پہ قریش کے سامنے گویا آپ کے طرف سے ترجمانی کرتے تھے، آپ کا دفاع کرتے تھے، جب حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو ایک عورت اور ایک معزز خاتون کی شکل میں آپ کے دست و بازو بنی رہتی تھیں، اور ان کی ایک حیثیت تھی مکہ مکرمہ میں ان کے بڑے تاجر ہونے کی وجہ سے، یہ دونوں ایک ساتھ ایک سال ہی میں ایک کے بعد ایک گزر گئے دنیا سے، ان کی وفات ہو گئی۔ اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غموں کا سال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذاتی زندگی میں اس سے بڑے حادثات نہیں گزرے تھے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کے لوگوں میں دعوت دینے کے بعد ایک امید بندھی کہ شاید طائف کے لوگ باتیں مانیں گے، ثقیف کے لوگ باتیں مانیں گے۔ وہاں گئے آپ اللہ کے حکم سے، وہاں جو آپ کے ساتھ سلوک کیا گیا وہ آخری درجے بدتمیزی اور گستاخی کا تھا، اور اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمتوں کی امید رکھنا اور اس کی دعائیں کرنا، یہ تاریخ انسانیت کا نادر واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے بلندیوں کی طرف لے جانے کا ارادہ فرمایا، اور طے فرما لیا کہ نبی کو جس قدر ذہنی، جسمانی، فکری تکلیف ہوئی ہے، اذیت پہنچی ہے، اس کے مقابلے میں ان کو کچھ ایسے تحفے عطا کیے جائیں، نہ صرف زمین کو سجایا جائے بلکہ آسمان کو سجا دیا جائے ان کے لیے، ان کے استقبال کے لیے ملائے اعلیٰ کے جتنے اللہ کے فرشتے ہیں سب کو کھڑا کر دیا جائے، اور خاص طریقے سے آسمانوں کو سجا کر اور رسولوں اور انبیاء سے ان کی ملاقات کرائی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا، اور معراج کا سفر طے ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کب کرایا گیا یہ اصل موضوع نہیں ہے۔ ہمیں اگر تاریخ کی کتابوں میں جائیں تو کبھی ربیع الاول کا ذکر ملے گا، کبھی رجب کا ذکر ملے گا، کبھی 27 تاریخ، کبھی کوئی اور تاریخ۔ اصل موضوع بحث یہ نہیں ہے۔ جب ان کے لیے ٹائم اینڈ اسپیس ختم ہی کر دیا گیا، زمان و مکان مٹا دیے گئے اور ایک رات میں آسمان کا سفر کرا دیا گیا، پھر وقت اور تاریخ کی بحث اتنی اہمیت نہیں رکھتی جتنی اہمیت اس بات کی ہے کہ اس واقعے میں ہمارے لیے کیا پیغام چھپا ہوا ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن مقامات سے نوازا گیا۔ زیادہ تر مورخین نے 27 رجب کی تاریخ بھی مانی ہے، لیکن اس تاریخ کو کوئی ایسی اہمیت حاصل نہیں کہ اس میں کوئی خاص رات منائی جائے، خاص قسم کی عبادتیں کی جائیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں یا اپنی کزن سسٹر حضرت ام ہانی کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیتے ہیں، سب سے پہلے زمزم کے کنویں کے پاس جاتے ہیں، اور وہاں جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کرتے ہیں، اور آپ کے قلب اطہر کو، آپ کے پاک دل کو نکال کر اور اسے آب زمزم سے دھوتے ہیں، اور پھر حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا سونے کا تشت لایا جاتا ہے، اور اس ایمان و حکمت کے خزانے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں رکھ دیا جاتا ہے، اور اس پر سینے کو برابر کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ باتیں جو انسانی عقل میں پوری طرح سے نہیں آتی۔ معراج نام ہی ایسے واقعے کا ہے کہ سراسر جو تصدیق سے جڑا ہوا ہے، کہ ہمیں ماننا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اور ہمیں ماننا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت، حضرت مالک ابن صعصعہ رضی اللہ عنہ کی روایت، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت، یہ روایتیں ہیں تقریباً 45 صحابہ سے اسراء اور معراج کی روایتیں۔ اسراء اس واقعے کو کہتے ہیں جس کا ذکر میں ابھی کر رہا ہوں، یہاں سے یہ واقعہ مسجد اقصیٰ پر جا کر ختم ہو جاتا ہے، اب یہاں سے زمین سے آسمان کا سفر شروع ہوتا ہے جسے معراج کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
اب ایک سواری لائی جاتی ہے جس کو براق کا نام دیا گیا، برق کے معنی بجلی کے ہوتے ہیں، اور یہ سواری گدھے سے کچھ بڑی اور خچر سے کچھ چھوٹی تھی۔ اس سواری کا حال یہ تھا، اس کی تیزی ایسی تھی کہ یضع خطوہ حیث ینتہی طرفہ، جہاں نگاہیں جا کر ختم ہوتی ہیں وہاں اس کا ایک قدم پڑتا تھا۔ اس قدر تیز رفتار سواری، سفید رنگ کی سواری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سواری پر بٹھایا گیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں سے لے کر مسجد اقصیٰ پہنچے، اور مسجد اقصیٰ میں اس سواری کو اس جگہ پر باندھا گیا جہاں انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے۔ وہ یہ سبق دیا گیا کہ اس سفر میں بھی اسباب کو اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی کہ اپنی سواری اور اپنی چیزوں کی حفاظت کر لینا ضروری ہے، یہ جو بھی اللہ کی حکمت ہو۔ لیکن بہت سے علماء نے اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ سواری کو وہاں محفوظ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ امت کو اور انسانیت کو یہ سبق دیا گیا، پہلے اسباب اختیار کریں، اس کے بعد اللہ پر توکل کریں، نہ یہ کہ اپنی سواریاں اور چیزیں چھوڑ دیں اور یہ سوچیں کہ اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ پھر وہاں انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز کی امامت فرمائی اور یہ پیغام دے دیا گیا کہ اب مسجد اقصیٰ اور القدس جو یروشلم ہے اس کی ملکیت یا تولیت آپ کہہ لیں اب یہودیوں سے اور عیسائیوں سے منتقل ہو کر مسلمانوں کو دی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہتر اور سب سے بڑا انسان بنا کر تو بھیجا ہی گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا بھی اعلان کر دیا گیا۔ مکے میں آپ کی امامت، مدینہ ہجرت کرنے والے تھے، سارے عرب اور ساری دنیا میں آپ کی نبوت اور رسالت کا اعلان ہو، جس کے لیے مسجد اقصیٰ کو چنا گیا جہاں یہودی اور عیسائی اپنا مرکز سمجھتے تھے۔ دکھا دیا گیا کہ تمام انبیاء کی امامت انہوں نے کی، وہ چاہے بنی اسحاق ہوں یا بنی اسماعیل ہوں، اس میں کوئی تفریق نہیں، سب کی امامت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اب یہاں سے معراج کا سفر شروع ہوا۔ جب معراج کا سفر شروع ہوا اور حضرت جبرائیل کے ساتھ آپ پہلے آسمان پر گئے اور یہ آواز دی گئی، پوچھا گیا کون؟ کہا جبرائیل۔ کہا آپ کے ساتھ کون؟ فرمایا گیا محمد۔ کہا کہ بلایا گیا ہے، ان کو انوائٹ کیا گیا؟ جی بلایا گیا ہے۔ دروازہ کھولا گیا پہلے آسمان کا، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان کا پھر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ سے ملاقات ہوئی، پھر تیسرے آسمان کا تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر چوتھے آسمان کا تو حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون سے، چھٹے پر حضرت موسیٰ سے، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات کرائی گئی علیہم الصلوات والسلام۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں دیکھا ساتویں آسمان پر کہ وہ بیت معمور سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے۔ بیت معمور ایسے ہے جیسے کہ زمین پر کعبہ ہے، اسی طرح فرشتوں کے لیے اسی کے محاذات میں، اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے بنا رکھا ہے، جہاں ہر روز 70,000 فرشتے عبادت میں محو ہوتے ہیں۔ تمام انبیاء نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا، خوش آمدید کہا، آپ کا استقبال کیا۔ اب یہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت و جہنم کی سیر کرائی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر پہنچایا گیا جہاں تقدیر کے قلم کے چلنے کی آواز آتی تھی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یہاں سے حضرت جبرائیل کو آگے جانے کی اجازت نہیں تھی، یہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آگے لے جایا گیا جو سدرۃ المنتہا ہے۔ سدرۃ المنتہا کے بارے میں سورہ نجم میں آیات نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوى اذ یغشی السدرۃ ما یغشی۔ سدرۃ المنتہا پر جو چیز چھا رہی تھی وہ چھا رہی تھی، اللہ کا کیا نور تھا، اس کی رحمت کی کیسی برسات تھی، اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کو قرآن نے اسی طرح ذکر کر کے چھوڑ دیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا ما کذب الفؤاد ما رأى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا ان کے دل نے اس میں کوئی جھوٹ نہیں ملایا۔ ما زاغ البصر وما طغى، نگاہ نہ بھٹکی اور نہ حد سے آگے بڑھی، جہاں دیکھنا تھا جو کچھ دیکھنا تھا وہ دکھایا گیا اور وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھا
اللہ تعالیٰ کا نور دیکھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کو بھی دیکھا، پھر اس کی وضاحت فرمائی گئی کہ دل کی آنکھوں سے دیکھا۔ اب دل کی آنکھوں سے دیکھنے کا مطلب وہی سمجھ سکتا ہے جس کو اللہ نے نور بصیرت عطا کیا۔ یہ بھی ہمارے بحث کا اصل موضوع نہیں، اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اور یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا تحفہ عطا کیا۔ معراج پورا کا پورا خود ایک گفٹ تھا، ایک تحفہ تھا، اور اس تحفے میں ایک مزید تحفہ عطا کیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ نماز پہلے بھی کسی نہ کسی شکل میں فرض چلی آ رہی تھی، مسلمان بھی 1-2 وقت کی نمازیں پڑھتے چلے آ رہے تھے، لیکن 5 وقت کی نمازیں جس شکل میں ملی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 وقت کی نمازیں دی گئیں، یہ 50 وقت کی نمازیں روزانہ پڑھنا فرض ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، اور آپ جانتے ہیں مشہور ہے کہ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہمارا تجربہ ہے اور بڑا تلخ تجربہ ہے، یہ لوگ ایک دن میں 50 نمازیں ادا کر پائیں، یہ بہت مشکل ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار جب اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس 50 کو 5 کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمت تھی کہ 5 کر کے بھی 10 گنا ثواب، یعنی 5 کا ثواب 50 گنا دیا جا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے یہاں جب ایک بار بات ہو جاتی ہے تو بدلتی نہیں، یعنی تم سے کام تو کم لیا گیا، اتنی بات بدل دی گئی، لیکن جس ثواب اور عطا اور بخشش اور نوازش کا میں نے وعدہ کر لیا، میں اس کو نہیں بدلتا، میں 50 کے 50 ثواب دوں گا تمہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی نہیں کر پائیں گے لوگ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اندازہ صحیح تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں نے جانا چاہا تو ان استحییت، مجھے حیا آ گئی کہ میں کتنا کم کراؤں، میری امت کا کچھ تو مقام ہونا چاہیے، کچھ تو وہ ذمہ داری اٹھائے، کچھ تو اللہ کی عبادت کے لیے اپنے کو فارغ کرے۔ یہ وہ تحفہ ہے جو معراج کا سب سے بڑا پیغام ہے، ایمان کے بعد جو سب سے افضل عمل ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی۔ اور اسی لیے یہ مشہور ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمن، اگرچہ حدیث کے طور پہ ثابت نہیں ہے، لیکن حقیقت میں ایک عام مسلمان کس طرح سے اسے معراج ہو سکتی ہے؟ اسے معراج تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے اور اللہ سے لو لگانے سے ہی ہو سکتی ہے، اور اللہ سے لو لگاتا ہے وہ نمازوں میں، اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت اسے اپنے سے قریب کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے لوگوں کو لکھ دیا تھا، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ فمن ضیع الصلاۃ فهو لما سواها اضیع، سب سے افضل عمل، سب سے ضروری کام میرے نزدیک نماز ہے۔ جس نے نماز کو ضائع کر دیا وہ نماز کے علاوہ کسی بھی چیز کو ضائع کر سکتا ہے، چھوڑ سکتا ہے، برباد کر سکتا ہے۔ اس لیے سب سے معراج کا سب سے بڑا اور اہم جو پیغام ہے وہ یہ کہ ہم اپنی زندگی میں نمازوں کو قائم کرنے والے بنیں، اور اہتمام کے ساتھ نماز کی تیاری، نماز کو باجماعت پڑھنا، نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا، نماز کو صرف فرض تک نہ رکھنا، اللہ کے اس احسان کو یاد کرنا جو اس نے کم کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز سے پہلے اور بعد میں جو سنتیں ادا فرماتے تھے، جو نوافل ادا فرماتے تھے، ان کا بھی اہتمام کرنا، مسجد میں نہ ہو سکے تو گھر کو اپنی نمازوں سے، سنتوں سے، نوافل سے آباد کرنا، یہ معراج کا سب سے بڑا پیغام۔ اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں اسی موقع سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، جس میں مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا اور اللہ سے آسانی طلب کرنے کا طریقہ سکھایا گیا، اور جس میں یہ مانگا گیا کہ اے اللہ ہم سے اتنا بوجھ مت اٹھوا جس کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما اور ہمارے گناہوں کو محو فرما، اس کو مٹا دے، اور آپ ہی ہمارے مولا اور مالک ہیں، ہم سب کی مدد فرما ایسے لوگوں کے خلاف جو آپ کا انکار کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پورے واقعے میں، چاہے وہ اسراء کا واقعہ ہو، خواہ وہ معراج کا واقعہ ہو، اسلام کی سربلندی کا اعلان اور اس اسلام کو ماننے والی امت کی سربلندی کا اعلان،
اللہ کی طرف سے گویا اس بات کا وعدہ ہے کہ اس امت کو ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنا ہے اور اس امت کو تصدیق کے ساتھ رہنا ہے۔ جو مقام صدیقیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ملا وہ اسی وجہ سے ملا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے واپس اور لوگوں کو یہ بتایا کہ میں اعلان کرنے جا رہا ہوں کہ مجھے معراج ہوئی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہی سب لوگ ہنس پڑے۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیتے تھے تو ابو جہل اور ان کے ماننے والے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید کچھ ڈیل کرنے کے لیے بلا رہے ہیں، شاید کچھ پیچھے ہٹ جائیں گے، شاید کچھ گھبرا گئے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب بھی بلاتے تو ایک نئی بات، ایک نئی فتح، ایک نئی کامیابی کا اعلان لے کر آتے ہو۔ یہ واقعہ تو ان کے لیے حیران کرنے والا تھا۔ کسی نے مذاق اڑایا، کوئی ہنس دیا، کسی نے معمولی بات سمجھی، کسی نے کہا کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ اور وہ لوگ جو شام کی تجارت کیا کرتے تھے، شام جایا کرتے تھے تجارت کے لیے، اور جنہوں نے مسجد اقصیٰ دیکھ رکھی تھی، وہ پوچھنے لگے کہ آپ مسجد اقصیٰ بھی گئے تھے، مسجد اقصیٰ کیسی ہے بتائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں نے غور سے اس کا نقشہ نہیں دیکھا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یکایک اللہ نے میری نگاہوں کے سامنے مسجد اقصیٰ کھول دی اور میں ایک ایک چیز کو دیکھتا گیا اور بتاتا گیا۔ یہاں پر منبر ہے، یہاں محراب ہے، یہاں دروازہ ہے، ایک ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پورا سفر شروع سے اخیر تک اور اس کے بعد بھی ایک معجزہ ہی معجزہ ہے۔ اس کو عقل سے جانچنا کہ انسان تو آواز کی رفتار تک پا گیا لیکن روشنی کی رفتار کو نہیں پا سکتا، اور روشنی کی رفتار کے بغیر اتنا بڑا سفر ممکن نہیں ہے۔ جب یہ معجزہ ہے، جب یہ میریکل ہے، تو وہ عام عادت کے مطابق نہیں ہو سکتا۔ اور آج کی سائنس کی دنیا میں جو 18ویں صدی کی سائنس تھی اس کو کچل کر رکھ دیا ہے آج کے ٹیکنالوجی نے اور سائنس نے۔ دنیا کیسے کیسے فتوحات کر رہی ہے، اور اب جو یہ نئی جنگ چھڑی ہے، اللہ رحم فرمائے پوری دنیا پر، کیسے میزائل داغے جا رہے ہیں، کیسے انسانوں کو ملیہ میٹ کیا جا رہا ہے، کس طرح آسمانوں کے اندر اور فضا میں اس کو مسخر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر ان کے لیے معراج کے واقعے کی تصدیق کوئی مشکل بات ہے؟ یہ صرف اللہ کی توفیق کی بات ہے کہ انسان اللہ کے رسول کی بات کو سچ مان کر اس کی تصدیق کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب سنا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بات تو نہیں ہو سکتی۔ کہا کہ محمد نے بتایا۔ کس نے بتایا؟ تو محمد نے بتایا۔ اگر انہوں نے بتایا ہے تو بالکل صحیح۔ کہا بھئی ایسی بات کیسے آپ مان سکتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ روزانہ ہم سے بتاتے ہیں کہ حضرت جبرائیل آسمان سے زمین پر آتے ہیں، اور اگر یہ زمین سے آسمان پر چلے جائیں تو یہ کون سی انوکھی بات ہے؟ جب اللہ سے تعلق، فرشتوں سے تعلق اور پورے کائنات کو ان کے لیے مسخر کر دیا گیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرمایا ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو بھی میں نے ایمان کی دعوت دی تھوڑا بہت ہچکچایا ماننے میں، لیکن ابو بکر کو جیسے ہی دعوت دی لم یتلعثم، ایک سیکنڈ کے لیے بھی انہوں نے پس و پیش نہیں کیا، فوراً اسلام قبول کیا۔ یہی حال اس وقت کہ جب وہ معراج کے بارے میں انہوں نے سنا فوراً تصدیق۔ تو ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ثابت ہو جائے، قرآن کی جو آیت ثابت ہو جائے، جو حکم ہمیں معلوم ہو جائے، ہم اپنی زندگی میں اس کی تصدیق کریں، اپنی زبان سے تصدیق کریں، اپنے عمل سے تصدیق کریں، اپنی زندگی کے اندر اس کو داخل کریں۔ نہ یہ کہ قیل و قال کرتے رہیں، اعتراض کرتے رہیں اور سوچتے رہیں، شک کی نگاہ سے دیکھتے رہیں، بلکہ پورے یقین اور دل کے اطمینان کے ساتھ اس پر جم جائیں۔ حالات جیسے بھی ہوں، حالات اس سے سنگین نہیں ہیں جیسے مکے میں تھے اس وقت۔ ایسے حالات آج ہیں کہ جہاں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اسلام اور مسلمان پسپا ہو رہے ہیں، وہیں اگر آپ غور کی نگاہوں سے دیکھیں گے، حقیقت کی نگاہوں سے دیکھیں گے، تو اسلام اور مسلمانوں کو دوسرے اعتبار سے دلیلوں کی دنیا میں بہت فتح بھی حاصل ہو رہی ہے۔ لوگوں نے اسلام کو سمجھنا شروع کر دیا ہے، اسلام کی طرف آنا شروع کر دیا ہے۔ یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ جن بشارتوں اور خوشخبریوں کو ہماری طرف بھیج رہا ہے ان کو ہم پہچانیں، اور خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے۔ بار بار میں اس بات کی تاکید کر رہا ہوں، چاہے وہ نوجوان بچے ہوں یا بچیاں ہوں، دنیا آج ہے کل ختم ہو جائے گی، مشغولیات انسان کی کبھی ختم نہیں ہوتی،
یہ جو پینڈمک کا دور گزرا اور اب جو حالات آ رہے ہیں، اور دنیا کبھی کہتی ہے تھرڈ ورلڈ وار کی وارننگ دے دی گئی اور فلاں، جو کچھ بھی ہو اللہ کو معلوم، لیکن آنے والا ہر دن گزرے ہوئے دن سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے، چیلنجز بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ہم جاگ جائیں؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ہم اللہ کی عبدیت کے لیے جھک جائیں؟ سبحان الذی اسری بعبدی، اس لیے فرمائیں گے پاک ہے وہ خدا جو اپنے بندے کو اتنے بڑے اعزاز کے موقع سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی نہیں بلکہ بندہ کہا گیا ہے۔ سب سے بڑا انسان کا جو اعجاز ہے، اس کی معراج ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن جائے، جھک جائے اللہ کے سامنے۔ اور جب نماز کا وقت آئے، جب نماز کے لیے پکار لیا جائے، یہ مسجدیں جو اتنی عالی شان بنائی جاتی ہیں اور اتنا خرچ کرتی ہیں، امت کے لوگ اس پر اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں اور اس کی سجاوٹ کے لیے اور اس کو بہتر دیکھنے کے لیے مختلف قسم کی چیزیں اختیار کی جاتی ہیں، کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم ان مسجدوں کو اپنے سجدوں سے، اپنی تلاوتوں سے، اپنی دعاؤں سے آباد کریں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ رب العزت سے اپنے حالات کے سدھرنے کی دعا مانگیں؟ اگر انسان اللہ کے گھر میں آ جائے تو پھر اور کس گھر میں جانے کی ضرورت؟ اللہ کے در پر پڑ جائے تو کس در پہ جانے کی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم گھروں میں نماز پڑھنا چھوڑیں، ہم مسجدوں کو آباد کریں، فجر کی نماز سے شروع کریں، اللہ تعالیٰ پورے دن توفیق عطا فرمائیں گے۔ اتنی بڑی بڑی مسجدیں ہماری خالی نہ رہیں، جمعے کی طرح آباد ہونا چاہیے، پھر دیکھیے کہ دنیا میں کیسا انقلاب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دن بدل دیتے ہیں، اس میں دیر نہیں لگتی۔ اللہ رب العزت ان واقعات سے ہمیں اوپر نکال کر ایسے دن دکھائے کہ جس میں معراج کے واقعے کی بلندیاں نصیب ہوں، اور اللہ رب العزت ہمیں سربلندی، اسلام کو سربلندی، اعزاز اور عزت اور افتخار اور نصرت عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔